میں مجبور ہو گیا ہوں اس لیے بولنے پہ، تعجب ہوتا ہے مجھے اس بات پہ کہ ڈاکٹر صاحب کے خطا اجتہادی کا قول کرنے پہ کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے۔ اب اس پہ کیا کہا جائے؟ یعنی یہ ظلم نہیں ہے، ظلم عظیم نہیں ہے، دلائل بے حساب ختم ہونے میں نہیں آتی، جو ننگی زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ سوائے لعنت، کفر، ملعون، کافر، اس سے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہو رہی۔ اور اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے کہ ایک عالم دین جس کا سابقہ ٹریک ریکارڈ گواہ ہے کہ اس عالم دین نے ہمیشہ دین متین پہ اپنا نقطہ نظر بڑے دھڑلے کے ساتھ دلائل کی دنیا میں بڑے مہذب انداز سے، اب بھی میں حیران ہوں کہ اتنی ننگی گالیاں ڈاکٹر صاحب کو نکل رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کے جواب دے رہے ہیں، کوئی بازاری زبان استعمال نہیں کر رہے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس راہ کے مسافر بنے ہیں نا، یہ تو عظیمت والے لوگوں کا کام ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ جو جملہ تھا تو اس کے اندر اللہ کی ایک حکمت یہ تھی کہ رافضی جو مدتوں سے تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے اندر بغض چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو نہ صرف وہ رافضی ننگے ہو گئے ہیں بلکہ اہل سنت کی صفوں میں چھپے نیم رافضی بھی ننگے ہو گئے ہیں۔ اب پوری سنیت کو پتا چل گیا ہے کہ پکے ٹھکے سچے سچے سنی کون سے ہیں۔ اور اس وقت جن لوگوں کو بڑے ہونے کے ناطے بڑوں والا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، ان میں سے کچھ کو تو ڈاکٹر صاحب سے ذاتی تحفظات تھے اور کچھ مصلحت کا شکار ہو گئے، اور کچھ بڑے جو تھے وہ خود بچوں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان کی حرکتوں سے علماء بھی بدنام ہو رہے ہیں، دین بدنام ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ بدنام ہو رہا ہے۔ پہلو تسی آندے رہے ہو میرے کو پیسے لے کے حجامت بنوا لے، ہن پیسے مک گئے جی آپ حجامت بنان ٹر گئے ہو۔ وہ ویلا یاد کرو جدوں تسی بیٹھے ہوندے سو تے نعرہ لگدا سی سنیوں کا شہنشاہ، تے اگے تسی آپ ہی بول لے، ہن نعرہ کی پہ لگدا ہے سنیوں کا شہنشاہ، وہ بے حجامتہ شاہ۔ تماشا بن گیا جن جیا نہ منہ نہ متھا تے جن بھاو لتھا، چربی کٹا کے آئے ہو نال دماغ بھی کٹا آئے ہو۔ دماغ دی تھان تے بھوسا بھروا ہے، تانوں پتہ ہی نہیں لگدا پیا اینی مت ماری گئی ہے، تواڈے نال بیٹھا بولی کتا تانوں کہڑے پاسے لے کے ٹر پیا۔ میرا موقف یہ ہے جتنی پیچیدگی بنائی گئی ہے صرف جذباتی لوگوں نے بنائی۔ آپ کیوں ایک چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو دائرہ اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں؟ بڑی گدیوں کے سجادہ نشینوں پر بھی صحبت اثر کرتی ہے۔ اب کبھی انہیں جا کے ملیں، آج کل وہ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی چلوں گا حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے پاس بھی، میں مفتی اشرف القادر مولانا سعید قمر سیالوی صاحب کے پاس بھی چلوں۔ لاہور میں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا قصور بتا دو۔ علماء کھڑے مجھے بتائے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا قصور کیا بتائے۔ میں جا رہا ہوں لاہور، تاریخ نہیں بتاؤں گا، جا رہا ہوں لاہور میں، روک سکو تو اہل سنت کو دیوار سے لگانا بند کر دو۔ جاگو سنیو، جاگو۔ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی نے کیا جملہ کہا حدیث پڑھاتے ہوئے؟ انہوں نے کہا جہاں حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لیا حدیث میں، ترجمہ کرتے ہوئے بولیے سنیے۔ آج میں ان کمینے پیروں کو کیا کہوں، جب برطانیہ سے پاؤنڈ لے کے، لندن سے خیرات لے کے مداری پاکستان میں لگانے آئے ہیں، ہم مداری لگنے نہیں دیں گے۔ آصف اشرف جلالی صاحب بچہ جانتا ہے۔ اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، آزمائش میں اس وقت اللہ ان کا بول بالا فرے۔ آصف
یہ یاد رکھنا اہل بیت کو ایسے جھوٹے سہاروں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم انہیں محفوظ سے شاید معصوم کریں گے تو پھر ہی ان کی شان بڑھے گی. پھر تو کیوں ایسے جھوٹے سہارے ڈھونڈ رہا ہے ان کی شان بڑھائے؟ ان کو ایسے جھوٹے سہاروں کی نہیں ہے ضرورت. یہ نہ ڈنڈیاں ماریں, یہ ادھر سے ادھر والا معاملہ نہ کریں. اور اگر کوئی کہتا ہے جی میں محبت میں کر رہا ہوں تو پھر میں پوچھتا ہوں اس کا مطلب ہے پیچھے پھر کسی کو محبت نہیں تھی؟ حضور غوث پاک کو محبت نہیں تھی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو محبت نہیں تھی؟ حضرت مجدد الفسانی کو محبت نہیں تھی؟ انہوں نے تو نہیں معصوم کہا, انہوں نے تو محفوظ ہی کہا ہے. جہاں بولنا چاہیے وہاں سوئے پڑے ہیں ہم سارے. آصف جلالی سے ہمارا ہزارہ اختلاف ہو, مانتا ہوں وہ قبر پرستوں کے وکیل ہیں, ہمارے عقیدے کے مسئلے پر ان سے بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن آج وہ جیل کی سلاخوں میں بند ہے. آصف جلالی کا گناہ کیا ہے, جرم کیا ہے, کس جرم میں اسے جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا؟ صرف یہی کہ اس نے یہ کہا تھا اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر انبیاء کی جماعت کے بعد کوئی معصوم نہیں. فاطمۃ الزہرا خاتون جنت ہے, فاطمۃ الزہرا رسول کی لخت جگر ہے, فاطمۃ الزہرا علی کی زوجہ ہے, فاطمۃ الزہرا ہمارے دلوں میں اس کی محبت ایسے دوڑ رہی ہے جیسے روح جسم میں دوڑتی ہے. اس کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا, لیکن وہ معصومہ نہیں ہے. معصوم صرف انبیاء کی ذات. یہ اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے. بہت سارے علماء ہیں عدم توجہ کی بنیاد پر انہوں نے جیسے ہوا تھی اور اس کو دیکھ کر تو انہوں نے ظاہر کو دیکھا, پیچھے سسٹم کو نہیں دیکھا, تو وہ آپ بات کر رہے ہیں, تائید بھی کر رہے ہیں. تو مسئلہ کسی شخصیت کی تائید کا نہیں, نہ ڈاکٹر جلالی کا مسئلہ ہے, نہ کسی نظریہ اہل سنت کا مسئلہ ہے. اور میں دیانتداری سے کہنا چاہتا ہوں, آپ غور کریں, صرف آپ اپنا دکھ نہ پیٹیں کہ ایک بندے سے ہمارا دکھ ہے, اس سے اتنی ہمارا حسد ہے یا بغض ہے. تم ایک بندے کے دکھ کی بنیاد پر تم کیا کیا کم کر رہے ہو, کیا کیا ظلم ہو رہا ہے کہ ایک بندہ رافضی جو ہے وہ درخواست دیتا ہے اور سنیوں کے سٹیج پہ پلنے والا عالم کہے کہ میں دلائل دوں گا. شرم تو آتی نہیں مگر تمہیں. رافضی پرچہ کروائیں اور دلائل سنی دیں. یار 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, گھر لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں, بھائی بھی لڑ سکتے ہیں, اپنے اندر سارا کچھ ہو سکتا ہے. لڑائیاں گھر میں ہوتی ہیں, بھائیوں کے اندر بھی ہو جاتی ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے, میرا علماء سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا میرے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم شرم کرنی چاہیے نظریہ اہل سنت کے حوالہ سے. کسی کھاتے کا شخص ہو نہیں جس کو بزم خیش کچھ مدت پہلے لوگوں نے ہیرو بنا دیا تھا, اب وہ زیرو ہے. اس کی زبان سے خدا اہل سنت کو محفوظ رکھے. میں یہی حالانکہ میرا اس سے بڑا تعلق, بڑی تعلق تھا, ہمارا سب کا ہی بڑا تعلق تھا, لیکن ہمیں کیا پتا کہ کہاں شیطان گھس جائے گا. گاڑی ہمیں بھی آتی, لیکن وہ جو گنبد کے نیچے سویا ہوا ہے اس کا منہ ہمارے سامنے ہے. ہم گالی نہیں نکال سکتے, ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے. جو کہتا ہے کہتا ہے. عزت اس نے اپنے خاندان کی ذرہ نہیں چھوڑی. ڈاکٹر صاحب جس دن گرفتار ہوئے تھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ بھی ملتے رہے اور کارواں بنتا گیا. آج پوری دنیا اہل سنت ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, فقیر نے اس دن جنازے پہ کہہ دیا تھا, پیر ایک طرف کھڑے ہیں, مرید دوسری طرف کھڑے ہیں. مفتی صاحب مجھے میری اصلاح فرما رہے ہیں, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جعلی پیر, کیوں جی جعلی پیر ایک طرف کھڑے ہیں اور مرید اور اصلی پیر ایک طرف کھڑے ہیں. محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو رافضیوں کی طرف سے دائر ایک مقدمے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے. وہ ایک خالصتاً علمی مسئلہ ہے. علماء اہل سنت کے درمیان جو ہے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ العزیز علماء کی بحث و تکرار ہی اس مسئلے کو حل کرے گی. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے. سب احباب جو اس سے اتفاق کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. آج آپ دیکھ نہیں رہے فیس بک پر جنہوں نے 74 سے تقریریں شروع کی, آج کس طرح تلک کے وہ امیر معاویہ کے جو گستاخ ہیں ان کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. کیوں یہ لوگ تلکے اور کیوں یہ پھسلے؟ ہاں جی کیا وجہ ہے؟ 2 گلن, ایک تے رب بڑا بے نیاز, لکھا ہوا غالب آ گیا ہے. یہ سارے پنڈی والے بظاہر اپنے آپ کو سید کہلوا کے انہوں نے صحابہ کے خلاف اپنی تحریکیں تیز کر دی ہیں.
تو میں نے کہا تم صحابہ کے خلاف اپنی تحریکیں تیز کر کے یہ مت سوچو کہ تم صحابہ کی شان کو کم کر سکو گے. رب نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں. فرمایا صحابہ کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ایک وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. رب فرماندا جڑے پہلے مسلمان ہویا سی انہاں نال بھی راضی, جڑے بعد وچ مسلمان ہویا سی انہاں دے نال بھی راضی. اس لیے ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی طفل مکتب ہوں لیکن بات بڑی کہنے لگا ہوں. خود کو فتاوی رضویہ کی عدالت میں کھڑا تو کر, تجھے پتا چل جائے گا امام جلالی کہاں کھڑا ہے اور تو کہاں کھڑا ہے. مسئلہ اصل میں یہ نہیں ہے, مسئلہ جلالی کی گستاخی کا نہیں ہے. خدا کی قسم وہ گستاخ نہیں, وہ گستاخ نہیں ہے, وہ محافظ ناموس رسالت ہے, وہ محافظ ناموس صحابہ ہے, وہ محافظ ناموس آل بیت ہے. وہ یزید کو فاسق و فاجر بھی مانتا ہے, اس نے عقیدہ اہل سنت کا تحفظ کیا ہے. مسئلہ اصل میں پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا. ہمیشہ جو بندہ نظریے پہ کھڑا ہو نا ڈر اسی سے ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھے, جڑا بکنے والا ہوئے انہوں پتا ہوتا ہے بھائی ادھا ریٹ لگ سکتا ہے, تھوڑا ہوئے یا بہتا ہوئے ریٹ لگ سکتا ہے, یہ بکتا ہے. کتنے میں بکتا ہے یہ موقع اور وقت بتا دیتا ہے. توجہ ہے, نظریے ڈر اسی سے ہوتا ہے جو نظریے پہ کمپرومائز نہ کرے. تم نے مسئلے کو مذاق سمجھا ہوا ہے. طلاق کا مسئلہ مولوی صاحب سے پوچھنے گیا بندہ, اجی میں نے اپنی زوجہ کو کہا تو میرے گھر سے نکل جا, تو کیا طلاق ہو گئی؟ کیونکہ لفظ غیر سری ہے نا, لفظ غیر سری ہے, تو لفظ غیر سری میں قائل کی نیت پوچھی جاتی ہے. یہاں تو قائل خود باقاعدہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا, بے گناہ بے خطا سیدہ